اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی مشاورت سے اس میں علی مرتضیٰ موجود ہیں، حسنین کریمین موجود ہیں، اہل بیت اطہار موجود ہیں، سب کی اتفاق رائے سے ان کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بنتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر جب خلافت کو سنبھالتے ہیں اس وقت حالات ایسے تھے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خلافت کوئی مٹھائی کا تھال تھا جو اس پہ جھگڑا ہو رہا تھا۔ نہیں، آپ نہیں جانتے اللہ کے پیارے نبی کے جانے کے بعد عرب معاشرے کا حال کیا ہو چکا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ادھر سے عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ادھر سے منکرین زکوٰۃ انہوں نے سر اٹھا لیا، ادھر سے بین الاقوامی طاقتیں وہ سر اٹھانے لگیں کہ مسلمانوں کا پیغمبر دنیا سے جا چکا ہے، یہ نازک موقع ہے، مسلمان پریشانی میں ہیں، یہ موقع ہے کہ اسلام کو ختم کیا جائے۔ اس وقت سے ختم نبوت پہ سب سے پہلے ڈاکہ ڈالا گیا۔ جناب صدیق وہ سب سے پہلے مجاہد ہیں جو ختم نبوت کے ڈاکو کے خلاف مسلح ہو کے نکلے، اور انہوں نے ان سارے فتنوں کی سرکوبیاں کی، کانٹوں کی سیج تھی جس پہ جناب صدیق چلتے رہے، مسلمانوں کو سنبھالا دیا، غم کے حالات میں مسلمانوں کو سنبھالا، اہل بیت سے محبت کے نرالے انداز پیش کیے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور اسلامی مملکت کو 40 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلا دیا۔ کفار بیٹھے ہوتے اور اپنے اپنے ملکوں میں عمر فاروق کے نام سے کپ کپا رہے ہوتے، ڈر رہے ہوتے، خوف کھا رہے ہوتے، شیطان ان سے خوف کھاتا۔ اہل بیت ان دونوں خلیفوں سے اس طرح محبت کرتے، اور مسلمان ان دونوں خلفاء سے اپنے بچوں کے دلوں میں محبت ایسے بٹھاتے جیسے قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے۔ ایک بڑا عجب منظر ہے، ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 40 لاکھ مربع کلومیٹر کے کم و بیش حکمران اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کے پھریرے لہرانے والے، لیکن ان جنتی شہزادوں سے اتنی محبت ہے، ان کے ساتھ اتنی فرینکنس ہے۔ سیدنا حسین آتے ہیں، پیار سے آ کے کہتے ہیں، انکل عمر میرے ابو کے ممبر سے نیچے اترو، انزل عن ممبری ابی، میرے ابو کے ممبر سے نیچے اترو اور اپنے باپ کے ممبر پہ جاؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے میرے حسین، میرے باپ کا تو ممبر ہی کوئی نہیں تھا، میرے باپ کا تو ممبر ہی کوئی نہیں تھا۔ پھر اس پیارے سے بچے کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں، ممبر کے اوپر اپنے پاس بٹھا کے پیار کرتے ہیں، اور پیار کرنے کے بعد کہتے ہیں، حسین بیٹے یاد رکھنا، حسین بیٹے یاد رکھنا، انبت اللہ ما انبت فی رؤوسنا باللہ ثم ببیتکم، اللہ جانتا ہے ہمیں جو بھی عزت کائنات میں ملی ہے اللہ نے دی ہے، اور اللہ کے بعد تمہارے گھروں سے ملی ہے، تمہارے گھر سے ملی ہے، تمہارے گھر سے ملی ہے۔ اور پھر محبت سے کہتے ہیں، حسین بیٹے تم میرے پاس آتے کیوں نہیں ہو، ملتے رہا کرو نا، آتے رہا کرو میرے پاس، ملتے رہا کرو۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر فاروق کے پاس چکر بھی لگاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کو تو اس گھر سے اتنی محبت تھی اور اس قدر الفت تھی، دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ 40 لاکھ مربع کلومیٹر کے حکمران ہیں اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کے جھنڈے لہرا چکے ہیں۔ کمی ہے تو ایک بات کی ہے، کمی ہے تو ایک بات کی ہے، سوچتے ہیں تو ایک بات سوچتے ہیں، عمر اللہ کے نبی کے گھر سے تیرا کوئی رشتہ ہی ہو جائے، تیرا کوئی تعلق ہی قائم ہو جائے، تیرا کوئی تعلق ہی قائم ہو جائے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا ان کے حوالے سے پیغام بھیجتے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، صرف ایک خواہش ہے کہ اللہ کے نبی کے گھرانے سے کوئی رشتہ قائم ہو جائے، اور تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں تفاوت کے باوجود عمر کی خدمات اور محبتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا داماد بنا لیتے ہیں۔ اہل بیت نبی کے، صحابہ کرام کے یہ محبت بھرے تعلقات
آپس میں جاری رہتے ہیں۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے، حضرت علی مرتضیٰ کے بیٹے امام محمد ابن الحنفیہ، ان سے کچھ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے۔ صحیح بخاری اسلامی تاریخ کی سب سے مستند کتاب، کہتے ہیں میں نے اپنے ابو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا سب سے زیادہ افضل اس امت کے اندر کون ہے؟ علی مرتضیٰ جواب دیتے ہیں بیٹے سب سے افضل اس امت کے اندر ابو بکر ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا ابو جی ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ جواب دیتے ہیں اس کے بعد عمر ہے۔ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے تیسرا سوال اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں تیسرا سوال کرتا تو ابو اپنا نام لینے کی بجائے عثمان غنی کا نام لے دیتے، پھر میں نے تیسرا سوال کرنے کی بجائے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہیں نا؟ کہا نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، بیٹا میں تو اللہ کے نبی کا صحابی اور ایک عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رب کو پیارے ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف بھی سازش یہ ہوتی ہے، نماز کی حالت میں مسلمانوں کی یہ بڑھتی ہوئی شان و شوکت، ان کی سلطنت، ان کی عظمت اور اسلام کا بڑھتا ہوا نظام کفر کو بھاتا نہیں، شروع سے سازشوں کے جال پھیلاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایرانی مجوسی پارسی ظالم انسان ابو لؤلؤ فیروز نامی این نماز کی حالت میں شہید کر دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی ابھی تاب نہیں لا رہے، بیماری کی کیفیت میں ہیں اور اس کے بعد آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ کو دفن نہیں کیا گیا، آپ کا جسد مبارک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ناش مبارک پڑی ہوئی ہے۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی پیچھے سے آتا ہے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ابن عباس میرا اندازہ تھا کہ اللہ کے نبی چلے گئے، اس کے بعد ابو بکر جائیں گے اور اس کے بعد عمر جائیں گے۔ کیوں؟ یہ میرا اندازہ اس لیے تھا کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی پوری زندگی میں جب بھی بات کرتے تھے تو آپ یہی کہتے تھے کنت و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر ایک موقع پہ موجود تھے۔ کبھی آپ کہتے فعلت و ابو بکر و عمر، میں نے ابو بکر نے عمر نے یہ کام کیا۔ کبھی آپ یہ کہتے تھے انطلقت و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر چل کے فلاں جگہ پہ گئے۔ پوری زندگی جب اللہ کے نبی یہی کہتے رہے میں نے ایسے کیا، ابو بکر میرے ساتھ تھا، عمر میرے ساتھ تھا، تو میرا خیال یہی کام کرتا تھا کہ اس کے بعد عمر کی باری آئے گی اور میرا اندازہ ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ ان کو اکٹھے ہی اٹھائے گا۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ناش مبارک چارپائی پہ پڑی ہے، ابھی دفنایا نہیں گیا، لوگ رو رہے ہیں، پیچھے سے کوئی آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ باتیں کر رہا ہے، میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ کون ہے اتنی محبت کی باتیں کرنے والا، تو وہ دماد نبی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔